ذان گرامی شب جمعہ ہے اور کل کا جو دن آئے گا وہ روز جمعہ ہے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ کو خداوند کریم نے خاص شرف بخشا ہے، خاص فضیلت بخشی ہے تمام ایام پر۔ جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا، یعنی تمام روزوں کا، تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اس دن کو اور اس کی رات کو، یعنی جمعہ اور لیلۃ الجمعہ، دن اور اس کی رات کو خاص فضیلت دی اور خاص اعمال مومنین کے لیے بیان ہوئے۔ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، جناب جابر روایت کرتے ہیں کہ پانچویں امام سے پوچھا گیا شب جمعہ اور جمعہ کے بارے میں، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ لیلتها لیلۃ غراء، جو جمعے کی رات ہے یعنی شب جمعہ، یہ نورانی رات ہے۔ وَيَوْمُهَا يَوْمٌ ظاہر، اور جو جمعے کا دن ہے وہ تمام ایام میں چمکتا دمکتا ہوا روشن دن ہے۔ پھر امام فرماتے کہ لیس علی وجہ الارض، روئے زمین پر کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں سورج طلوع ہوا ہو اور اس دن جمعے کے دن سے زیادہ آتش جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا گیا ہو۔ شب جمعہ اور جمعہ اللہ کی رحمت واسعہ کے مظہر، ظاہر ہونے کا دن ہے۔ ویسے تو خداوند کریم کی رحمت ہر آن ہمارے شامل حال ہے، ممکن نہیں ہے اگر ایک لمحے کے لیے اس کائنات سے اللہ کی رحمت کو اٹھا لیا جائے تو یہ کائنات درم برہم ہو جائے گی، لیکن شب جمعہ اور جمعہ خداوند کریم خاص طور پر اپنی رحمت کو وسعت دیتا ہے۔ ابھی میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے خداوند کریم نے شب جمعہ اور جمعہ، یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا کہ مشرکین کو جمعے کے دن سے ان کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن امام رضا علیہ السلام، امام سے راوی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جمعے کا دن بہت مختصر ہوتا ہے، چھوٹا دن ہوتا ہے؟ اب یہ ٹائم کے اعتبار سے، گھنٹے کے اعتبار سے یا محسوس ہونے کے اعتبار سے، بہرحال راوی نے سوال کیا کہ جمعے کا دن اتنا مختصر کیوں ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جو مشرکین کی ارواح ہیں ان کو سورج کے نیچے لٹکایا ہوا ہوتا ہے عذاب کے لیے، جب جمعے کا دن آتا ہے تو خداوند کریم کہتا ہے کہ ان سے عذاب کو اٹھا لو۔ تو یہ خدا کی رحمت کی کہ وسعت ہونے کا ایک اظہار ہے، جمعے کا دن کا عذاب کو اٹھا لو۔ پھر جب جمعے کا دن ٹل جاتا ہے یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ ان کو ان کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو شب جمعہ اور جمعہ، پھر امام فرماتے ہیں جو پہلی والی روایت ہے اس میں امام فرماتے ہیں کہ من مات یوم الجمعہ، جو شخص بھی جمعے کے دن مرے، عارفاً بحق اہل ھذا البیت، اس شرط کے ساتھ کہ اہل بیت اطہار کی معرفت رکھتا ہو، جمعے کے دن مرے اور اہل بیت اطہار کی معرفت رکھتا ہو، کتب اللہ لہ براءۃ من النار، تو خداوند کریم اس کے لیے پروانہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص آتش جہنم سے آزاد ہے، وبراءۃ من العذاب، اور خداوند کریم پروانہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص عذاب سے آزاد ہے۔ ومن مات لیلتہا، اور جو شخص شب جمعہ مرے، شرط وہی ہے کہ اہل بیت کے حق کی معرفت رکھتا ہو، شب جمعہ مرے، اعتق من النار، اس کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما طلعت الشمس بیوم افضل من یوم الجمعہ، کہ سورج کسی ایسے دن طلوع نہیں ہوا جو جمعے کے دن سے زیادہ بافضیلت ہو، جمعے کے دن سے زیادہ بافضیلت دن کے اوپر سورج طلوع نہیں ہوا۔ پھر ایک روایت میں ارشاد ہوا کہ اذا کان لیلۃ الجمعہ، جب شب جمعہ آتی ہے تو امر اللہ ملکن، خداوند کریم ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، فینادی من اول اللیل الی آخرہ، پس وہ فرشتہ شب جمعہ کی ابتدا سے لے کر اور شب جمعہ کے آخر تک مسلسل ندا دیتا رہتا ہے،
خود امام فرماتے ہیں کہ ویسے تو یہ فرشتہ ہر رات ندا دیتا ہے، لیکن ہر رات جب ندا دیتا ہے تو اس کا ٹائم بہت کم ہے، سحر کے وقت دیتا ہے، یعنی طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے۔ رات کا جو تہائی حصہ ہوتا ہے، ایک تہائی حصہ، آخری والا ایک تہائی حصہ، اس میں فقط ندا دیتا ہے۔ لیکن شب جمعہ میں من اول اللیل الی آخری، ابتدائے رات سے لے کر آخر رات تک یہ فرشتہ ندا دیتا رہتا ہے۔ ندا کیا دیتا ہے؟ ندا دیتا ہے کہ حل من سائل فاعطیہ، خداوند کریم اپنے فرشتے کو کہہ کر بھیجتا ہے کہ اے میرے فرشتے میرے بندوں میں ندا کر دے کہ ہے کوئی شب جمعہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ وَهَلْ مِن تَائِبٍ فَأَتُوبَ إِلَيْهِ، ہے کوئی شب جمعہ مجھ سے توبہ مانگنے والا تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی شب جمعہ جو مجھ سے اس شب میں استغفار کرے، مغفرت طلب کرے تو میں اس کو اپنی بخشش سے نواز دوں۔ پھر اس کے بعد یہ فرشتہ ندا دیتا ہے کہ یا طالب الخیر اقبل، کہ اے وہ شخص جو خیر کا طالب ہے، یعنی جس کی زندگی خیر پر گزر رہی ہے، جس نے پورا ہفتہ نیکیوں میں گزارا ہے، اے شخص غافل نہ ہونا، تو نے پورا ہفتہ نیکی میں گزارا ہے، ایسا نہ ہو کہ اب جب اصل نیکی بٹورنے کا وقت آئے، شب جمعہ اور جمعہ، تو غافل ہو جائے، تو وہی روٹین کے اعمال انجام دے، وہی روٹین کے واجبات جس طریقے سے انجام دیتا ہے، انہی روٹین کے اعمال میں شب جمعہ اور جمعہ کو مت گزارنا۔ یا طالب الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے دیکھ تیری طرف کیا چیز آ رہی ہے۔ وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ فَأَقْصِرْ، اے شر کو طلب کرنے والے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں دو طریقے کے انسان ہیں، کچھ کی زندگی خیر پر گزر رہی ہے، کچھ کی زندگی شر پر گزر رہی ہے۔ بہت سے وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے پورا ہفتہ نیکی میں گزارا ہے، بہت سے وہ افراد ہیں کہ جن کی پوری زندگی نیکی پہ نہیں گزر رہی، پورا ہفتہ نیکی پر نہیں گزر رہا، تو فرشتہ کہتا ہے کہ یا طالب الخیر، یا طالب الشر، اے شر کو طلب کرنے والے، اے وہ شخص کہ جس نے پورا ہفتہ بدی انجام دیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اکثر آگاہ ہو جا، کم از کم شب جمعہ اور جمعہ اللہ کی معصیت میں مت گزار۔ کیوں؟ کیونکہ شب جمعہ اور جمعہ وہ دن ہے کہ جس دن خداوند کریم نیکیوں کو بھی دگنا کرتا ہے اور برائیوں کو بھی دگنا کر دیتا ہے۔ اسی قسم کی ایک ملتی جلتی روایت پانچویں امام سے بھی نقل ہوئی ہے کہ جس میں پانچویں امام یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند کریم شب جمعہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ ندا کرے میرے بندوں میں، اور اول لیل سے لے کر آخر لیل تک ندا کرتا رہے، اور ندا کیا کرے؟ کہے کہ الا عبد مؤمن یدعونی لآخرتہ ودنیاہ قبل طلوع الفجر فاجیبہ، اے فرشتے ندا کر کہ کیا اس شب میں کوئی میرا ایسا مومن بندہ نہیں ہے جو اپنی آخرت کے لیے اور اپنی دنیا کے لیے دعا کرے تو طلوع فجر سے پہلے میں اس کی دعا قبول کر دوں۔ الا عبد مؤمن، اے فرشتے تو ندا کر کہ کیا کوئی ایسا بندہ مومن نہیں ہے کہ جس کی زندگی اس پر تنگ ہو گئی ہے، جس کی روزی اس پر تنگ ہو گئی ہے، قد قطرت علیہ رزقہ، میں نے اس کے پر اس کی رزق کو تنگ کر دیا ہے، فَيَسْأَلُنِي زِيَادَةَ فِي رِزْقِهِ، پس اس شب میں دعا کرے کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کروں، قبل طلوع الفجر، فجر طلوع ہونے سے پہلے، تو فَأَزِيدَ وَأُوَسِّعَ عَلَيْهِ، پس میں اس کے رزق میں اضافہ بھی کروں گا اور اس کے رزق کو وسعت بھی دوں گا۔ الا عبد مؤمن سقیم فَيَسْأَلُنِي أَنْ أَشْفِيَهُ، کیا کوئی ایسا بندہ مومن نہیں ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہو، وہ شب جمعہ مجھ سے دعا کرے کہ میں اس سے شفا دوں، تو قبل طلوع الفجر، طلوع فجر ہونے سے پہلے میں اس کو عافیت عطا کرتا ہوں، اس کو صحت و سلامتی عطا کرتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ شب جمعہ اور جمعہ ایک خاص دن ہے
جس دن مومن کو چاہیے کہ خاص اہتمام کرے خدا سے راز و نیاز کا۔ ایک تو جو روٹین کی لائف گزر رہی ہے، جو واجبات ہیں روٹین کے، وہ تو انجام دینے ہی ہیں، اس میں شب جمعہ اور جمعہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ 5 وقت کی نمازیں پورے ہفتے بلکہ پوری زندگی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسرے واجبات وہ پوری زندگی واجب ہیں، اس میں شب جمعہ اور جمعہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو شب جمعہ اور جمعے کا دن انسان کو نصیب ہو رہا ہے، کوشش مومن کو یہ کرنی چاہیے کہ اس کو خاص عبادت میں گزارے، کچھ روٹین کی عبادت سے ہٹ کر بھی عبادت کو انجام دے۔ سرکار شرف فرماتے ہیں کہ من وفق احد منکم یوم الجمعہ، تم میں سے جو شخص بھی جمعے کا دن پائے، فلا یشتغلن بشیء غیر العبادہ، تم میں سے جو شخص بھی جمعے کا دن پائے وہ اپنے آپ کو عبادت کے علاوہ اور کسی چیز میں مصروف نہ کرے، کیونکہ جمعے کا دن کا حق یہ ہے کہ اس دن اللہ سے زیادہ راز و نیاز کیا جائے، اللہ کی زیادہ عبادت انجام دی جائے۔ بہت سے اعمال ہیں جو روایات میں نقل ہوئے ہیں، مفاتح الجنان میں نقل ہوئے ہیں۔ میں کچھ اعمال کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو انتہائی آسان عمل ہے۔ بسا اوقات انسان جب دیکھتا ہے مفاتح الجنان کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو اتنے سارے اعمال ہیں، اس کو کیسے انجام دے پاؤں گا، لہٰذا وہ مفاتح الجنان دوبارہ بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال اگر انسان انجام نہ دے پائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی انجام نہ دے، کم از کم جو کام انجام دے سکتا ہے وہ تو انجام دے۔ اور شب جمعہ اور جمعہ کے بہت سے ایسے اعمال ہیں جو بہت آسان ہیں، یعنی آپ کو کوئی خاص زحمت نہیں کرنی۔ مثال کے طور پر امام نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ لیلۃ الجمعۃ بألف والصدقۃ یوم الجمعۃ بألف، فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ صدقہ دے تو اس کا صدقہ 1000 کے برابر ہے، یعنی ملٹیپلائی بائی 1000، اور جو شخص روز جمعہ صدقہ دے تو اس کا صدقہ 1000 کے برابر ہے۔ یعنی اگر انسان آج کی شب میں شب جمعہ 1 روپیہ صدقہ دیتا ہے، گویا ایسے ہے کہ 1000 روپے صدقہ دیے۔ کل کے دن مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 1 روپیہ صدقہ دیتا ہے تو گویا ایسے ہے کہ اس نے 1000 روپے صدقہ دیے۔ تو انتہائی آسان عمل ہے، مستحب صدقہ ہے۔ مستحب صدقے میں کسی مستحق کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں ڈھونڈیں، مثال کے طور پر کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، داڑھی والا ہے نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ مستحب صدقے میں ان تمام شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں مستحب صدقہ، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں مستحب صدقہ۔ تو لہٰذا انتہائی مختصر سا عمل ہے لیکن اس کی جزا بہت زیادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ شب جمعہ اسی طریقے سے کہا گیا کہ اور جمعہ کا انسان دعا مانگے، خداوند کریم سے دعا طلب کرے۔ بالخصوص جمعے کے دن 2 مخصوص وقت بیان کیے گئے کہ جس میں قبولیت دعا کے لیے مؤثر ترین وقت ہیں۔ کا پہلا وقت کیا ہے؟ سرکار شرف فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی شخص بھی اس گھڑی میں دعا نہیں کرتا خیر کی مگر یہ کہ خداوند کریم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جیسے ہی سرکار نے ارشاد فرمایا تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا وہ کون سی گھڑی ہے؟ کہا کہ جب جمعے کے دن سورج غروب ہونے لگے، یعنی عصر کے وقت کے بعد، دن کا آخری پہر جسے کہتے ہیں، جب سورج غروب ہونے لگے تو انسان دعا مانگے۔ اور پھر بی بی فاطمہ کا یہ روٹین تھا کہ ہر جمعے کو چھت پر بھیجا کرتی تھیں اپنے بچے کو اور کہتی تھی کہ دیکھو کہ سورج کتنا غروب ہو گیا۔ جب بچہ بتاتا تھا کہ ہاں اتنا غروب ہو گیا ہے تو بیوی کا روٹین یہ تھا کہ اس وقت دعا مانگا کرتی تھیں۔ یہ ایک وقت ہے۔ دوسرا وقت امام نے فرمایا کہ جمعے کے دن جب امام جمعے کے خطبے سے فارغ ہو جائے اور صفیں کھڑی ہونے لگیں، یہ جو ٹائم ہے کہ یہ ٹائم قبولیت دعا کے لیے بہت مؤثر ہے، اثر کرتا ہے۔ یعنی اس ٹائم میں جو دعا مانگی جائے خداوند کریم اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت میں وقت بھی مؤثر ہوتا ہے، بسا اوقات جگہ بھی مؤثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر دن آپ دعا کریں، ہر شب آپ دعا کریں، لیکن کہا گیا کہ عرفہ کے دن اگر دعا کریں تو بہت ہی مؤثر ہے قبولیت میں۔
یا شب قدر مثال کے طور پر کہا گیا دعا کی جائے، تو یہ زمانہ وقت اثر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جگہ اثر کرتی ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں، ایک دعا وہ ہے جو آپ مسجد میں کرتے ہیں، نمازیوں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ ان دونوں دعاؤں میں فرق ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو آپ اس مسجد میں کرتے ہیں، ایک دعا وہ ہے جو آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں کرتے ہیں، ایک دعا وہ ہے کہ جو آپ حرم کے کسی بھی حصے میں کرتے ہیں، اور ایک دعا وہ ہے کہ جو آپ زری سے لپٹ کر اور گنبد کے نیچے کرتے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کے نیچے، کہ الدعا تحت القبۃ مقبولہ، کہ اس گنبد کے نیچے جو بھی دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جگہ بھی اثر کرتی ہے اور وقت بھی اثر کرتا ہے۔ اس کے بعد انتہائی افضل ترین عمل اور مختصر ترین عمل اور بغیر کسی زحمت کے، کہا کہ ما من عمل افضل یوم الجمعۃ من الصلاۃ علی محمد و آل محمد، جمعے کے دن کوئی عمل اس سے افضل نہیں ہے کہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا جائے۔ اور اسی طریقے سے شب جمعہ، جمعے کے دن بھی اور شب جمعہ میں بھی، اذا کانت عشیۃ الخمیس ولیلۃ الجمعہ نزلت الملائکۃ من السماء الی الارض ومعہم اقلام الذہب وصحف الفضہ۔ امام فرماتے ہیں، مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ جب شب جمعہ آتی ہے اور جمعرات کی شام آتی ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں زمین پر، ان فرشتوں کے ساتھ سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ لا یکتبون عشیۃ الخمیس ولیلۃ الجمعہ ویوم الجمعہ الی ان تغیب الشمس الا الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے نازل ہوئے ہیں، کہ جن فرشتوں کے ہاتھ میں یا جن فرشتوں کے ساتھ سونے کے قلم ہیں اور چاندی کے ورق ہیں، یہ فرشتے جمعرات کی شام، شب جمعہ، روز جمعہ، یہاں تک کہ جمعے کے دن سورج غروب ہو جائے، یہ سونے کے قلم سے چاندی کے ورق پر کچھ نہیں لکھتے سوائے محمد اور آل محمد پر درود کے۔ اور شب جمعہ کا سب سے مؤثر ترین عمل، جسے ہم کیسے بھول سکتے ہیں اور ایک مومن کیسے بھول سکتا ہے، زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جسے آپ انشاءاللہ بھی انجام دیں گے شب جمعہ کا۔ اس عمل کو بھی کتنا مختصر کر دیا امام نے، کہا کچھ نہیں کر سکتے، زیارت وارثہ نہیں پڑھ سکتے، زیارت عاشورہ نہیں پڑھ سکتے، کہا گھر کی چھت پر چلے جاؤ، دائیں جانب دیکھو، بائیں جانب دیکھو، اور فقط ایک جملہ کہو، السلام علیک یا ابا عبداللہ، صرف فقط ایک جملہ۔ کہا اتنا تو کر سکتے ہو حسین کے لیے، ایک مومن اتنا تو کر سکتا ہے، فقط ایک جملہ انجام دے، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام نہیں چاہتے ہیں کہ شب جمعہ گزر جائے اور مومن حسین کی یاد کے بغیر شب جمعہ گزار دے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شب جمعہ زیارت سید الشہداء۔ حاج علی بغدادی کا واقعہ مفاتیح الجنان میں بھی نقل ہوا اور بحار الانوار میں بھی اس کو نقل کیا گیا۔ حاج علی بغدادی امام سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے جو جد ہیں ان کا مرثیہ پڑھنے والے ایک روایت کرتے ہیں، کہا وہ روایت کیا ہے؟ کہا وہ روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک محمل ہے جو زمین کی طرف آ رہی ہے۔ خواب میں اس نے پوچھا کہ اس محمل میں کون ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ اس محمل میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کہا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا زیارت قبر الحسین فی لیلۃ الجمعہ ہذہ، آج شب جمعہ ہے اور یہ دونوں بیویاں اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں۔ پھر حاج علی بغدادی کہتا ہے کہ وہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کچھ کاغذ کے ٹکڑے ہیں جو اس عماری سے گر رہے ہیں، مکتوباً علیہ، اور ان کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ امان لزوار الحسین لیلۃ الجمعہ،
کہ ہر اس زائر حسین کے لیے آتش جہنم سے امان ہے جو شب جمعہ امام حسین کی زیارت کرے۔ کہا مولا بتائیے کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام نے فرمایا کہ نعم، یہ روایت صحیح ہے۔ پھر فرمایا کہ زیارت قبر الحسین فی لیلۃ الجمعہ امان من النار یوم القیامہ، شب جمعہ امام حسین کی زیارت قیامت کے دن آتش جہنم سے امان ہے۔ بس گرامی، میں نے اپنی گفتگو اختتام کی یہاں پر، شب جمعہ ہے۔